مہارنگ بلوچ کے لیے تو بہت بری خبر ہے. آرمی چیف نے خطاب کیا ہے اور برین ڈرین اور برین گین کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ناراضگیاں جو ہیں وہ اب اور بھی زیادہ ابلنا شروع ہو چکی ہیں, باہر آ رہی ہیں. میں تو حیران ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نون لیگ کے سوشل میڈیا کی تعریف کی گئی ہے. جو موجودہ قیادت ہے وہ بزدل ہے. میں نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکنان کے دل میں درد ہوا ہے علیمہ خان صاحبہ کو فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر خاص طور پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو سچویشن اس کے بعد ہوئی ہے, میں تو حیران ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نون لیگ کے سوشل میڈیا کی تعریف کی گئی ہے. آخر یہ معاملہ کیا ہے, یہ کس کی جانب سے تعریف کی گئی ہے اور ہوا کیا ہے؟ دس از کوائٹ اسٹرینج, رائٹ؟ تو یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبر شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ناراضگیاں جو ہیں وہ اب اور بھی زیادہ ابلنا شروع ہو چکی ہیں, باہر آ رہی ہیں. غصہ اندر کا باہر آ رہا ہے. آرمی چیف نے خطاب کیا ہے اور برین ڈرین اور برین گین کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں ڈرین برین کے حوالے سے بھی بات کروں گا, ذرا اس کو بھی تھوڑا سا الٹا کریں گے. تو مہارنگ بلوچ کے حوالے سے بھی ہم پچھلے ویلاگ میں بات نہیں کر سکے, ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اور جب میں کہتا ہوں کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو پلیز ڈو سبسکرائب, یہ بڑا ضروری ہے. اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا. اچھا جی, پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی, لیکن ساتھ ہی میں نے جو ہے ڈسکلیمر دیا تھا کہ کسی دی گل تے نہ آنا, کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہی ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا بھائی اسی نہیں کٹ کر رہے. کھل کے جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب ویسے تو آج پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرنا تھا, بٹ اب چکر یہ ہے کہ جو پیسے ہم نے کم کرنے تھے نا, وہ جناب ہم بلوچستان کی شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ یہ پیسے ہم لگانے لگے ہیں. جو پیسے ہمیں یہاں سے بچیں گے تو اس لیے ہم کم نہیں کر رہے. سو پورا پاکستان اب پٹرول اور ڈیزل جب خریدے گا, مہنگا ڈیزل اور پٹرول خریدے گا, تو ایکچولی یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو مہنگا پٹرول اور ڈیزل آپ لیں گے, یہ آپ کنٹریبیوٹ کریں گے بلوچستان کی شاہراہ کے لیے. تو ایک فیل گڈ فیکٹر بھی ہے, اچھی بات ہے کہ ہم سارے مل کے جو ہے بلوچستان کے لیے یہ پیسے جو ہے ہم لگا رہے ہیں, سیو کر رہے ہیں, لگ بھی جائیں. بس یہ بھی دعا کریں کہ یہ پیسے لگ بھی جائیں. یہ نہیں کہ پٹرول ڈیزل ساڑھے کو مہنگا تھا تو یہ کروا لو, لیکن پھر ساتھ وہاں پہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونا بھی چاہیے. تو یہ انہوں نے جناب اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ رقم جو ہے خالصتاً N25 اس کے اوپر جو ہے یہ لگنی ہے. یہ ہائی وے موٹر وے معیار کی سڑک ہوگی اور بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. ترقی تب ہے جب چاروں صوبے جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہوں. اسی طرح کچی کنالز کا منصوبہ بھی انہی رقوم سے مکمل کریں گے. کچی کنالز کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو جائے گا, ہم مل کر پاکستان کے چیلنجز ختم کریں گے. تو ان پیسوں سے ہم اچھا خاصا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو لگا رہے ہیں. وزیر اعظم نے جو ہے اس کا اعلان کیا. اچھا جی, اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے وہ ایک کنونشن منعقد ہوا اور اس کے اندر جو ہے پاکستانی حکومت نے بڑا اس کو شبشبہ کے ساتھ جو ہے وہ آرگنائز کیا. اس کو مطلب ایئر ٹائم بھی کافی دیا گیا, مختلف جرنلسٹ کو بھی بلایا گیا تھا, اس ناچیز کو بلایا گیا تھا, لیکن ہم لاہور میں تشریف رکھتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا میں اس معاملے میں سست الوجود ہوں کہ اتنی دور جو ہے وہ کس طرح جایا جائے. جانا چاہیے, ویسے میرے خیال میں ضرور جانا چاہیے. تو میں جا نہیں سکا, لیکن اور دیگر صحافی میں دیکھ رہا تھا, اینکر پرسنز جو ہے جو خاص طور پہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس سے خطاب کیا. ایک بڑا بیچ میں انٹرسٹنگ ایک جملہ ہے, وہ میں ابھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے. جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لے کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے, اور بیرون ملک پاکستانی اس کے عمدہ ترین مثال ہیں. تو آرمی چیف کہہ رہے ہیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے. میں اس کے اندر ایک اور جملہ ایڈ کر دوں کہ میرا خیال میں تو یہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈرین برین بھی ہیں, اور یہ جو ڈرین برین والے ہیں یہ باہر جا چکے ہیں. ان میں سے مطلب شہباز گل ٹائپ جو ہیں وہ ڈرین برین ہے, جن کا دماغ جو ہے وہ ڈرین جیسا گندا ہوتا ہے, نہ وہ عورت کا لحاظ کرتے ہیں نہ وہ دوسروں کی عزت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت سے پچھلے 10 سال کے اندر نا ماشاء اللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 50 جو تیار کیے تھے, یہ ان میں سے بہت سے جو ہے وہ ڈرین برین والے بھی ہیں, جو گالم گلوچ کے لیے گندی ترین جو ہے وہ ٹرینڈز چلانے کے لیے یہ سارے کے سارے اسی طرح کریٹ کیے گئے, اور ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ڈرین برین جو ہے وہ بنایا گیا.
تو انہوں نے آگے کہا کہ آپ سب پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنائیں گے، اور وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا۔ کیا پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بی ایل اے کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبردوزماں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے، جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم آج مل کر یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آپ جس ملک میں بھی ہو، یاد رکھیں آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے، نظریے اور تہذیب سے ہے۔ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے۔ ہم کبھی بھی مشکلات اور دشواریوں کے سامنے نہ جھکیں اور نہ جھکیں گے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے، ان کی قربانی لازوال ہے، جس پر کبھی ملال نہ آنے دیں گے۔ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اور آپ ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں، کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکا نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ تو یہ جناب آرمی چیف کی جانب سے یہ تقریر وہاں کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہاں پہ خطاب کیا۔ انہوں نے کہا جی اوورسیز پاکستانیوں کے جذبے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں مقیم ہیں۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانی کے لیے مراعاتی پیکج کا اعلان کیا۔ یہ پیکج بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا میڈیکل کالج میں 15% کوٹا، ایف بی آر اوورسیز پاکستانیوں کو لین دین اور بینک معاملات میں بطور فائلر شامل کرے گا۔ ان کے مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی۔ میرپور آزاد کشمیر میں بین الاقوامی ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سب سے زیادہ فارن ایکسچینج بھیجنے والوں کو ہر سال 15 سول ایوارڈز دیے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک سے موبائل لانے پر ٹیکس کم کرنے پر غور کریں گے، جبکہ ایئرپورٹس پر اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے دوبارہ گرین چینل جو ہے وہ بھی شروع کیا جائے گا۔ تو یہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو کنونشن تھا وہ اس سے جو ہے وہ یہ خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا جی، دوسری جانب آئیں ذرا تھوڑا سا اسلام آباد سے شفٹ کر کے اڈیالہ کی جانب چلتے ہیں۔ باہر ہی، آپ کو اندر نہیں لے کے جا رہے۔ اور وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے، یہ پتہ یہ لگا ہے کہ جناب پولیس والوں نے ان سے کہا ہے کہ جی آج آپ چلی جائیں، جمعرات کو جب آپ کا دوبارہ ملاقات کا دن ہے تو اس دن جو ہے وہ آپ کی 2 گھنٹے کی ملاقات کروا دی جائے گی، تو ابھی آپ چلے جائیں۔ بائی دا وے آج ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے، یہ سرپرائز ہے، یہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ یہاں پر میڈیا سے جو گفتگو کی جب وہ جا رہی تھیں، انہوں نے کہا پولیس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعرات کو ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہم نے کہا کہ اگر جمعرات کو ملاقات کرا دی جاتی تو ہم چلے جائیں گے۔ پولیس نے پہلے کبھی وعدہ نہیں کیا، آج وعدہ کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ بھی کس کے وعدے میں آ گئی ہیں؟ ہم تو ان پر اعتبار ہی کر سکتے ہیں کہ جمعرات کو ملاقات کرائیں گے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہم اپنے بھائی سے نہیں ملی ہیں۔ کورٹ نے بھی کہا ہے بچوں سے بات کرائیں، ڈاکٹر کو بھی رسائی دیں، جمعرات کو سیاسی رہنماؤں کی ملاقات بھی کرائی جائے گی۔ ویسے بچوں سے ان کی بات ہوئی ہے خان صاحب کی ریسنٹلی۔ سیاسی رہنماؤں کی ملاقات 5 ماہ سے نہیں کرائی جا رہی، ہم پولیس کی یقین دہانی پر اب واپس جا رہے ہیں۔ ٹھیک، بانی نے کہا ہے جتنے لوگ ملنا چاہتے ہیں ملے، مسئلہ یہ ہے کہ جیل والے فہرست کے مطابق ملاقات نہیں کراتے۔ عمران خان بار بار مطالبہ کرتے ہیں ان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کرائی جائے۔ اچھا، اب اس سے پہلے پچھلے ویلاگ میں جو ہے وہ ہم نے بیرسٹر گوہر نے جو میڈیا سے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کچھ 6 جو ہے وہ پوائنٹرز دیے تھے کہ جی خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی جو ہے وہ 6 مختلف پوائنٹرز دیے ہیں، یہ کچھ ذرا ڈفرینٹ ہیں جو بیرسٹر گوہر نے بولے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹویٹ کیا شیخ وقاص اکرم نے، انہوں نے کہا قائد عمران خان کی اڈیالہ جیل سے آج بتاریخ 15 اپریل کی ملاقات کے بعد پارٹی کو ہدایت نمبر 1، میں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن مذاکرات ملک اور قوم کے مفاد اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہو سکتے ہیں، میری ذات سے متعلق نہیں۔ میں اور بشرا بیوی قانون کے مطابق اپنے مقدمہ عدالتوں سے لڑ کر باہر آئیں گے، ڈیل کے تحت نہیں۔ میں نے کسی کو بھی اپنی ذات سے متعلق مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ ملتی جلتی بات ہے، لیکن میں اس کے اوپر پہلے بھی کامنٹ کر چکا ہوں کہ یہی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، آپ مانتے تھوڑی ہیں کہ جی ہاں جی میری رہائی کے بارے میں بات چیت ہو رہی، کون مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا، پولیٹیکل سوسائڈ ہوگا اگر آپ یہ بات مانیں گے تو۔ نمبر 2، مائنز اور منرل بل سے متعلق ہر قسم کے متنازع گفتگو بند ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی نڈا پور مجھے بریف کریں گے، اس کے بعد میں سیاسی قیادت سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد میری منظوری سے ہی بل پاس ہوگا۔ آج کے بعد بل سے متعلق پارٹی کے اندر مزید کوئی اختلافی بیانات نہیں آنے چاہیے۔ اچھا، یہ اپنا الو بھی اس میں سیدھا کر رہے ہیں تاکہ غلبہ جڑی نا جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ نمبر 3،
آپ کے مخالفین چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑیں اور آپ کے اختلافات برقرار رہیں اور اس کا مخالفین فائدہ اٹھائیں. اختلاف یا اختلاف رائے کی باتیں باہر نہیں آنی چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف باتوں کو میڈیا یا کسی اور فورم پر لانے سے سختی سے منع کیا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ جو ہے نا لائیو بیٹھ کے یوٹیوبر کو میسیجز کر رہا ہے, اے گل ہوئیجیے, اے گل ہوئیجیے, اور کیا مشکل کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سامنے ٹرائی پوڈ آپ نے لگایا ہوا ہے اور زوم کے اوپر آپ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں. دوسرا فون آپ نے یہاں سے آن کرنا ہے. صرف آپ نے دوسرا فون یہاں پڑا وہ اور فون آن کرنا ہے, کال ملانی ہے. اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس فون میں تو سنائی دے رہی ہے, اس کے اسپیکر میں سے سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ سارے آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں, اور جڑا بھی بندہ ہوئے گا سن رہا ہوگا, اور کیا پتا مجھے ہی سنا رہا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں ہی سن رہا ہوں, انہی میں سے کوئی ایک مجھے سنا رہا ہو بیٹھ کے. تو پھر آپ کے اسی پورے گروپ میں ہو سکتا ہے ہمارا کبوتر بیٹھا ہو, تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. سر لبو ان بیگ ہے, لبو کیڑا ہے لبو, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑا مشکل کام ہے یہ. اچھا جی, اس کے علاوہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے ججز کو ہدایت دی جائے کہ تحریک انصاف کی زیر التواء تمام الیکشن پٹیشنز پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے. نمبر 6, اتحادیوں سمیت ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے. احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں. اچھا, یہ جو احتجاج کے حوالے سے معاملہ ہے جو اتحادیوں کے ساتھ رولین مکتا پیا, یہ اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل بن ہی نہیں رہی. پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ زیادہ قربت جو ہے, ویسے وہ 26ویں آئینی ترمیم تھی اس دوران زیادہ آنا جانا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا, لیکن تب سے لے کر اب تک آپس میں کوئی معاملات نہیں طے ہو رہے. تب سے لگے ہوئے, تب سے کوشش کیے جا رہے ہیں آپس میں جو ہے معاملات کوئی سیٹل ہو جائیں, اور نہیں سیٹل ہو رہے. اچھا, یہاں پہ انہوں نے اختلاف کی بات کی تھی, یہاں پہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب پارٹی کا اختلاف جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک صاحب نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا. میں آتا ہوں ابھی, وہ مجھے پتا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نون لیگ کی کس طرح تعریف کی گئی ہے, وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن شاہد خٹک صاحب کی ٹویٹ ذرا سنیے گا. کہتے ہیں جو خود کو انقلابی لیڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, جن کو عمران خان نے پارٹی کی ذمہ داریاں دی ہیں, وہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے وقت اپنے ممبران کو سنبھال لیتے جنہوں نے ٹکٹ دیے تھے. ان کا احتساب ہوتا, آج عدلیہ آزاد ہوتی. جو تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے شروع تھی آج ملاقات تک محدود ہو رہی ہے. اچھا, جو خود کو انقلابی لیڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ کون ہے, کس کی طرف انہوں نے, یہ عمر ایوب کی جانب اشارہ ہے کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن تو وہ ہیں, تو انہوں نے کیا بندے نہیں سنبھالے, یا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑے انقلابی لیڈر ہیں, انہوں نے لوگوں کو نہیں سنبھالا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آگے کہتے ہیں جب وقت قیام آیا مہرباں گر گئے سجدوں میں. 24 نومبر سے لے کے 26 نومبر کی رات تک اگر موجودہ قیادت جن کو عمران خان نے ذمہ داریاں دی تھی وہ بہادری دکھاتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے. تو یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ بزدل ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہے ہیں, مطلب پی ٹی آئی کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں تقریباً 3 ماہ سے بند ہیں. اس وقت بکلا اندر باہر جا رہے ہوتے اور ہم گیٹ پر گھنٹوں گھنٹوں انتظار میں بیٹھے ہوتے. اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے. بات سیاسی ملاقاتوں سے شروع ہو کر آج خاندان کے لوگ روڈ پر بٹھا کر ملاقات بند کروا دی گئی. ابھی بھی وقت ہے لائحہ عمل بنا کر دیا جائے تاکہ آگے مشکلات کا سامنا مل کر کریں. ویسے شاہد خٹک صاحب کی بات کوئی غلط نہیں ہے, میرے خیال میں وہ کافی ویلڈ بات کر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے دل میں درد ہوا ہے آج جب انہوں نے کل جو ہے علیمہ خان صاحبہ کو فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا. تکلیف ہوتی ہے نا, ان کو برا لگتا ہے کہ بھائی خان کی بہن جو ہے وہ اس طرح فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, بہت دل میں تکلیف ہوتی ہے. تو اور دوسری بات زیادہ مجھے لگتا ہے جو زیادہ افسوس کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھنے سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ بندہ ہے نا بندے دی ذات, مطلب آپ ذرا اندازہ کریں نا, یہ ذرا تصویریں دیکھیں گے ذرا اسکرین کے اوپر, یہ عمران خان صاحب کے جلسے تھے, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں کراؤڈ, یہ عمران خان صاحب نے کیے ہیں. آج ان کی بہن جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ دونوں, میں بلکہ ایڈیٹر صاحب سے کہوں گا یہ دونوں تصویریں اکٹھی چلائیں ذرا. یہ علیمہ خان صاحبہ اکیلی بیٹھی ہوئی اور ذرا کراؤڈ دیکھیں وہاں پہ کہ جب عمران خان صاحب کے لیے کراؤڈ آتا تھا, کیسے وقت بدل چکا ہے. مجھے نا ایک نواز شریف صاحب کی ایک کو کوٹ کیا جاتا ہے, ڈائریکٹلی تو انہوں نے بات نہیں کی, کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اسی طرح سروسز ہاسپٹل میں جو ہے وہ آئے تھے اور وہاں پہ جب ان کو لایا گیا تو وہاں پہ ہاسپٹل کے باہر جو ہے وہ 100 بندہ بھی نہیں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر وہ وہاں پہ آئے اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے, بیمار تھے یہ, اس وقت قید میں تھے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ نون لیگ کا لاہور کے گڑھ کے اندر جو ہے 100 بندہ بھی اکٹھا نہیں تھا. تو یہ جو ووٹر سپورٹر ہوتا ہے نا بڑا روتھلیس ہوتا ہے,
یہ ایک حد تک کٹ برداشت کرتا ہے, ایک حد تک ڈیفیکلٹی پریشانی برداشت کرتا ہے, اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتا ہے, کہتا ہے بھائی آپ کی فائٹ ہے, خود ہی لڑو بیٹھ کے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ جو تصویر تھی نا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو, کارکنوں کو رہنماؤں تو نہیں, کارکنوں کو جو ہے بڑی تکلیف دی ہے اس نے پچھلے 24 گھنٹے میں, بہت تکلیف دی ہے. زرتاج گل صاحبہ کا ذرا ان کی بھی کہانی سن لیں. کہتی ہیں, بڑا لمبا ٹویٹ کیا انہوں نے, تو دل تھام کے بیٹھیے گا, بڑی لمبی گفتگو کی ہے انہوں نے. کہتی ہیں تمام ٹائیگرز کے نام میں بہت کم اختلاف کرتی ہوں, بلکہ عادت ہے کہ سخت سے سخت تنقید بھی برداشت کر جاتی ہوں, کہ اس لیے کہ جو ہماری قربانی بہت چھوٹی ہے اور میرے لیڈر خان صاحب کی قربانی بہت بڑی ہے, اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتی. لیکن ایک عرصے سے میں نوٹس کر رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس اپنا تو کوئی بیانیہ ہے نہیں, نیریٹو ہے تو صرف عمران خان کا, پی ٹی آئی کے پاس ہے سوشل میڈیا ہماری طاقت, تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا بیانیہ ہو, تو بنتا نہیں, پی ٹی آئی کے نیریٹو کو خراب کیا جائے, آپس میں لڑایا جائے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ایک کیچڑ اچھالتے رہے. تو بہت دنوں سے میں یہ دیکھ رہی ہوں, لیکن میں نے سوچا کہ آج پہلا دن ہے, میں فائٹ بیک کرتی ہوں. آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر فسطائیت بدترین جبر اس حکومت کی طرف سے دیا گیا, اور خان صاحب کی عزت دار بہنوں کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کے تمام ووٹر سپورٹرز, لیڈرشپ, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ٹکٹ ہولڈرز, پارٹی کی آفس بیئررز, اور سب سے زیادہ خان صاحب خود, ان کی بیگم صاحبہ اور ان کا خاندان ظلم اور جبر فسطائیت کا مقابلہ کر رہا ہے. کسی کی قربانی بھی کم نہیں ہے, ہر شخص اپنی جگہ پر کوشش کر رہا ہے. جس نے چھوڑ کر غداری کرنی تھی کر لی, جس نے بھاگنا تھا بھاگ دیا, لیکن جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, ان کی کردار کشی ہو رہی ہے. آج جب خان صاحب کی بہنوں کو دوبارہ ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا پڑا, ان کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا, تو یہ چاہتے تھے کہ خان صاحب کی عزت دار بہنوں کی تصاویر مریم نواز یا خاندان شرفیہ کی یا ان سٹیٹس کو کہ کسی خاندان کی جب وہ مجرم بھی تھے اور وہ پیشیوں پر جاتے تھے, ان کو کس طرح پروٹوکول ملتا تھا, اس کے ساتھ کمپیریزن ہوتا. لیکن ان کا کمپیریزن کرنے کے بجائے پارٹی کے اپنے لیڈران کی تصویریں کو ان کمپیریزن میں پیش کیا گیا. یعنی پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ سوشل میڈیا والے تھے, وہ ان کے اپنے لوگوں کی تصویریں شیئر کر رہے تھے, اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پہ لان تان بھیجی گئی. تو لہٰذا مبارک ہو انصاف کی کہ آج کا دن نون لیگ کی سوشل میڈیا کے نام رہا. تو زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس نے پی ٹی آئی پہ سبقت حاصل کر لی ہے, کیونکہ آج آپ لوگوں نے فارم 47 کی حکومت کے اوپر, جبر کے اوپر, ظلم کے اوپر, جیل انتظامیہ کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا, نہ ہی آپ لوگوں نے خان صاحب کی بہنوں کی کوئی مظلومیت دکھائی, بلکہ آپ پورا دن پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کے اوپر لان تان کرتے رہے. تو لہٰذا نون لیگ کا مقصد تو کامیاب ہو گیا, اپنا نیریٹو تو ہے نہیں, لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو لڑوا کے ان کا نیریٹو برباد کیا جائے. میں حیران ہوتا ہوں کہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں یہ منسٹر ہوا کرتی تھی, یہ پی ٹی آئی کی منسٹر ہوا کرتی تھی. مطلب لڑ تسی آپ رہے ہو, ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہ لان تان آپ کر. یہ شاہد خٹک صاحب کی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹ شیئر کی تھی, یہ نون لیگ نے لکھی. سلمان اکرم راجہ اگر بیرسٹر گوہر کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں چلے گئے, یہ نون لیگ نے سلمان اکرم راجہ کی ڈیوٹی لگائی ہے. اگر بیرسٹر گوہر آگے سے کہیں کہ جناب خبردار مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے, میں اپنی مرضی سے کروں گا جو بھی میں نے کرنا ہوگا, اور سلمان اکرم راجہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ نون لیگ نے کروایا. ایک جگہ علی امین گنڈا پور کہیں کہ جی مائنز اینڈ منرلز کا بل جو ہے وہ اس کو روکنے کی سازش جو ہے وہ ایک مافیا کی جانب سے کی جا رہی ہے. دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب کہیں کہ نہیں جناب یہ ہمارے پہ تھوپا جا رہا ہے اور یہ اس طرح منظور نہیں ہوگا, یہ نون لیگ کروا رہی ہے سارا. تو یہ بلا وجہ نا یہ ایکسکیوزز مت ڈھونڈیے. زرتاج گل کو ایکچولی خود بھی بڑی تنقید کا سامنا ہے, ان کو خود بھی پارٹی کے مختلف دھڑوں کی جانب سے خود بھی بڑی تنقید کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئی ہیں یہ سب کچھ بولنے کے کہ, اور مجبوری بھی ماشاءاللہ کیسی ہے کہ انہوں نے نون لیگ کی تعریف کر دی ہے. مطلب ایوی کمال ہے. یہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے زرتاج گل کی جانب سے, یہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے. اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے کہ ان کی اپنی ایک سابقہ منسٹر, ان کی اپنی لیڈر جو ہے وہ دوسری پارٹی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی تعریف کر رہی ہے. بھائی کمال ہے, بھائی بہت اچھے. اس سے بہتر تھا زرتاج گل صاحبہ آج آپ اپنا فون بند کر کے الماری میں بند کر دیتی. آپ کی اپنی پارٹی کے لیے اتنی بڑی امبیرسمنٹ تو آپ نہ بنتی. خیر, ادھر مریم ریاض بٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آج کچھ لوگوں کی ٹویٹس پڑھی کہ بشرا عمران کی فیملی کو کیوں ملنے دیا جاتا ہے اور خان صاحب کی بہنوں کو نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو بی بی کو ہر وقت ہر قیمت پر آئی ایس آئی کا ایجنٹ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں. ایتھے کو لڑائی چل رہی ہے, یہ سسرال اور میکے والی لڑائی چل رہی ہے آپس میں. عید سے پہلے والی ملاقات پہ ہماری فیملی اور خان صاحب کی فیملی دونوں کو اجازت مل گئی تھی, لیکن صرف علیمہ آپا کو نہیں. ہماری فیملی بھی کافی دیر تک ان کے ساتھ ہی کھڑی رہی, لیکن پھر پولیس والے نے بولا کہ اگر اب بھی آپ لوگ نہ گئے تو ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے. بی بی اور خان صاحب کے کپڑے ہماری طرف سے ہی دھل کر جاتے ہیں, صرف 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ملتا ہے, اس لیے فیملی نے مناسب سمجھا کہ چیزیں پہنچا دے, کیونکہ پھر ایک ہفتہ ملاقات نہیں ہوگی. لاہور سے فیملی جاتی ہے.
ملاقات کے وقت بی بی سے دور بٹھایا جاتا ہے اور پولیس وہاں موجود رہتی ہے. عید پہ فیملی کو بی بی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملی. عید کے بعد پھر وہی ہوا, علیمہ آپا کو نہیں جانے دے رہے تھے لیکن دونوں بہنوں کو منع نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ نہیں جانا چاہ رہی تھیں. ہماری فیملی نے پھر چیزیں پہنچانی تھی, ملنا ضروری تھا. لوگوں کو بس حقیقت جانے بغیر بکواس کرنے کی عادت ہوتی ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اور بی بی کو دھلے ہوئے کپڑے اور روزمرہ ضرورت کی چیزیں بھی نہ ملیں؟ ایوی آپس دی فائٹ ہے. یہ جو تھوڑی دیر پہلے زرتاج گل جس کا ذکر کر رہی تھی نا, یہ بھی ان کی آپس کی فائٹ ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے بشریٰ بی بی کی بہن کو ٹویٹ کرنا پڑ گیا. تو اب آپ ذرا خود ہی اندازہ کریں کیسی کسن مکی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر, کیا کہے بندہ. دوسری جانب جناب مہارنگ بلوچ کے حوالے سے جو ہے وہ کل میں بات نہیں کر سکا ویلاگ کے اندر, لیکن ان کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے, اور انہوں نے کیس جو ہے وہ بھیج دیا ہے حکومت کے کھاتے میں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ان ساری چیزوں کو خود ہی دیکھیں, اور فی الحال جو ہے ان کی رہائی نہیں ہوئی ہے مہارنگ بلوچ کی. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مہارنگ بلوچ کے لیے تو بہت بری خبر ہے, کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ شاید مہارنگ بلوچ کو ریلیف دے دیا جائے گا, لیکن فیصلہ کیا گیا کہ مہارنگ بلوچ کو رہا نہیں کیا جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.